بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ ممبرز، یہ ہمارا مراقبہ کعبہ کا لیسن نمبر 2 ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے کعبہ پہ پہنچنا ہے، روحانی حاضری دینی ہے، وہاں پہ نوافل پڑھنے ہیں، حجر اسود کے سامنے جانا ہے اور کعبہ کی دیواروں کو، غلاف کو چھو سکتے ہیں ہم۔ اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے۔ طریقہ وہی ہوگا، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ، پرسکون ذہنی جسمانی کیفیت، کلام پاک پڑھ کے ٹیونمنٹ لیں گے۔ آپ کے ٹرینر نے آپ کو وہاں بھیجا ہے، اس نیت کے ساتھ جائیں گے، آپ ننگے پیر فرش پہ اتریں گے۔ اور اب اس مشق میں، مراقبہ کعبہ کی دوسری مشق میں، آپ نے طواف کرنا ہے۔ جس طرح طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ ایسی ویڈیوز، تصویریں دیکھیں جہاں فرش کے نزدیک موومنٹ ہو رہی ہو، یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو فوکس ہوگا نا کیمرے کا، جہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنے آپ کو وہاں اتاریں گے اور خود اس عکس کے اندر ہوں گے، وہاں سے رائٹ لیفٹ نیچے اوپر دیکھیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فرش کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، فرش کو ٹچ کرنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ آپ کی ہائٹ جتنی ہے اتنی ہونی چاہیے۔ آپ کی ہائٹ سے کعبہ کتنا اونچا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم طواف کرتے ہوئے ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کیا سین ہے، کعبے کا کون سا پورشن ہے، وہاں پہ رائٹ لیفٹ کیا نظر آتا ہے، سامنے کیا نظر آتا ہے، جتنا ویڈیوز میں دستیاب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت کچھ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ جب آپ طواف کریں گے، آہستہ سپیڈ کے ساتھ طواف کرنا ہے، ایک ایک قدم لے کے آگے جانا ہے، رائٹ لیفٹ دیکھنا ہے، وہاں کے انوارات کو محسوس کرنا ہے اور اس کو اپنے اندر سمونا ہے، اس نیت سے کہ وہاں کے انوارات آپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کی جو آپ کا نفس وہاں گیا ہوا ہے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور آپ نورانی سے نورانی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے قدم بڑھاتے جائیں گے، آپ کعبہ کے گرد طواف کرتے جائیں گے۔ کعبہ کی فرنٹ سائڈ جہاں باب کعبہ ہے، پھر رائٹ سائڈ جہاں حتیم ہے، پھر بیک سائڈ اور اس طرف جہاں درمیان میں رکن یمانی ہے، یہ پوری سائڈ اور حجر اسود، یہ سارا آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے کیمرہ کے فوکس کو اس اپنے عکس کے اندر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیچھے سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں وہ طواف کر رہا ہوں، یا اوپر سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے اندر ہوں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بار بار آپ نیچے دیکھیں، رائٹ دیکھیں، لیفٹ دیکھیں، کعبہ کتنا اونچا ہے، رائٹ سائڈ کی جو بلڈنگ ہے وہ کتنی اونچی ہے، اس طرح دیکھیں تو آپ کی توجہ وہاں رہتی ہے۔ ایک ایک قدم آگے رکھیں، نیچے فرش کو دیکھیں، اس طرح توجہ برقرار رہتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، یا جتنے آپ کر سکیں، جتنی توجہ برقرار رکھ سکیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کے سامنے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور وہاں بیٹھ کے آپ نے اپنا کلام پاک، سورہ کوثر جس کی اٹیونمنٹ آپ کو دی ہے، وہ آپ نے بیک گراؤنڈ اور بیک آف مائنڈ میں دل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ حجر اسود کی ایک روحانی کیفیت، ایک اس کا روحانی تاثیر اور فائدہ یہ ہے کہ اٹ از لائک، جس طرح ایک ایکس رے مشین ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر اپنی ریز پھینکتی ہے اور اس میں امیج آتا ہے، اسی طرح حجر اسود سے روحانی ریز نکلتی ہیں جو آپ کے اندر سے کراس کرتی ہیں اور آپ کے اندر کی کثافت کو، آپ کے اندر کی گندگی کو دور کرتی ہیں، آپ کو اندر سے پاک کرتی ہیں۔ تو آپ نے اس نیت، تصور اور احساس کے ساتھ وہاں بیٹھے رہنا ہے حجر اسود کے سامنے کہ حجر اسود کے اندر سے ریز نکل رہی ہیں، آپ کا سر اور آپ کا سینہ صاف کرتی چلی جا رہی ہیں، اس کے اندر سے کثافت دھل رہی ہے، اس کے اندر سے اخلاقی بیماریاں دھل رہی ہیں، اس کے اندر سے ٹینشنز نکل رہی ہیں، آپ فریش ہو رہے ہیں اور روحانی اور پاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر آپ نے یہ تصور برقرار رکھنا ہے اور پھر آپ نے حتیم کے اندر آ جانا ہے۔ جہاں حتیم ہے، جہاں اوپر مذاب رحمت ہوتا ہے، مذاب رحمت ایک اوپر کعبہ کے اوپر ایک پرنالہ ہے، جہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں سے پانی بھی گرتا ہے، لوگ اس میں نہانا، اس کے نیچے کھڑے ہونا فخر اور بابرکت محسوس کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے حتیم کے اندر بھی جانا ہے، وہاں آپ نے مذاب رحمت کے بالکل نیچے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے مذاب رحمت کے نیچے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور وہاں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، بیٹھ جانا ہے یا کھڑے ہو جانا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اپنی پسند کا درود شریف پڑھنا ہے آپ نے۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ نے یہ تصور اور محسوس کرنا ہے کہ یہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ مذاب رحمت سے بہت سے رنگوں کے انوارات جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور وہ آپ نیچے آپ کھڑے ہیں، وہ آپ کے اوپر گر رہے ہیں، آپ کے سر کے اندر سے جا رہے ہیں، آپ کے پورے سر کو، آپ کے سینے تک وہ پورے انوارات جو ہیں بھرتے چلے جا رہے ہیں، بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا سر روشن ہو رہا ہے، آپ کا دماغ روشن ہو رہا ہے، آپ کا سینہ روشن ہو رہا ہے، چہرہ روشن ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں۔ یہ تصور اور احساس آپ نے وہاں رکھنا ہے
مذاب رحمت سے ہر وقت انوارات جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں، بہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کی اٹیونمنٹ درود شریف کے ساتھ رکھنی ہے، اپنی پسند کا درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا درود شریف پڑھیں جو چھوٹا ہو، آپ کی زبان پر بیک آف مائنڈ دل میں خود سے چلتا رہے، اور آپ کی توجہ جو ہے وہ مذاب رحمت کے انوارات لوٹنے اور اپنے اندر جذب کرنے کے اوپر کیفیت ہو۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں اس سیکنڈ ویڈیو میں: طواف، حجر اسود کے سامنے بیٹھنا، سورہ کوثر کی اٹیونمنٹ سے اس کی ریز سے اپنے دل اور دماغ کی صفائی کرنا، اس کے بعد مذاب رحمت کے نیچے بیٹھنا یا کھڑے ہونا، درود پاک سے اس کی اٹیونمنٹ حاصل کرنا، اور وہاں کے بہت سے رنگوں کے انوارات کو اپنے اندر سمونا، اپنے اندر جذب کرنا۔ یہ 3 کام ہیں اس ایکسرسائز کے۔ ٹپس کیا ہے مراقبے کی؟ توجہ برقرار رکھنی ہے، ارتکاز بڑھانا ہے آپ نے آہستہ آہستہ، دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ روزانہ کریں گے، اپنا ارتکاز آہستہ آہستہ بڑھائیں گے۔ اگر آپ یہ پورا مراقبہ جتنا میں نے ایکسپلین کیا ہے بغیر ارتکاز توجہ ٹوٹے آپ یہ کر پاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پھر نیکسٹ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اس سے جب اگلی ایکسرسائز کریں گے تو میں اس سے بھی ایڈوانس لیول پہ آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔